تھوڑا کلاس فیل ہو تو میرا ملےدار ہے. میرے کو 2 سال پورے دا اعتکاف بیٹھتا رہے چونکہ میرے کو دعوت اسلامی دا اجتماع ہوتا ہے ہر جمعرات نوں پچھلے 22 سال تو. صرف یہ ہے کہ اسی ہوں فیس بک کے ذریعے ریکارڈ نہ پہنچانا چاہتے چونکہ فیس ہے وے تو بک ہے وے. اس واسطے اتنا خرچہ کرنے کی لوڑ ہی نہیں کافی. ٹھیک ہے نا جی. الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و عترتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم. شوق توجہ اور ادب سے عرض کیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک و ازواجک یا خاتم النبیین. الصلاۃ والسلام علیک یا امام القبلتین وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک و ازواجک یا جد الحسنین. خطیب مسجد اعظہ مخدوم محترم علامہ احمد بخش صاحب سیالوی، انجمن غلامان پیر سیال لجپال کے جمیع کارکنان، معاونین، خدام اور وہ تمام خوشبخت اہل ایمان جنہیں میرے مالک جل جلالہ نے امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ پاک میں ہدیہ محبت و عقیدت پیش کرنے کے لیے اس نور بھری، نجات بھری، ہدایت بھری، تسکین بھری، عزت بھری، راحت بھری، رحمت بھری بزم ذکر رسالت مآب علیہ السلام کے انعقاد و اہتمام کی توفیق و سعادت عطا فرمائی. اسٹیج سمیت پوری بزم میں موجود انتہائی ادب، قدر اور احترام کے لائق حضرات علماء اہل سنت موجود ہیں تو بہت تعظیم اور عزت کے لائق سادات کرام، دور و نزدیک سے آنے والے میرے خوشبخت بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے پیارے پیارے بچوں، رب العالمین جل جلالہ نے موقع عطا فرمایا، یہاں پہنچے. اب اس کی بارگاہ سے اس کی پناہ کا حصار لیتے ہوئے امتی ہونے کے ناطے ایک ذمہ داری نبھانی ہے. عزیز القدر جناب شفقت حیدر صاحب نے مجھے آتے ہوئے حکم دیا کہ سرکار علیہ السلام کی شان ختم نبوت پر کچھ کہنا ہے. وقت کا میں آتے ہوئے بھی خیال رکھتا ہوں، جاتے بھی رکھتا ہوں. اچھی طرح ادراک ہے کہ بھی ثناخوانی بھی ہونی ہے، ایک نعت اپنا خطاب بھی ہونا ہے. جو میرے اور آپ کے مرتے دم تک واپسی اور توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ زندگی میں جب سمجھا جائے پلٹ آؤ، ہم قبول کر لیں گے. تو بڑی تکلیف ہوتی ہے اس وقت کہ جب مستحب کے لیے بندہ اتنا سفر کرے، کہاں راول پنڈی، کہاں جوراس کیسر، پھر جان بھی مارے، پسینہ بھی آئے، پھیپڑا بھی تنگ ہو، ہڈیاں بھی دکھیں، اور جب فجر کے سجدے کے لیے اٹھنے کی باری آئے تو یا ہوش نہ ہو، اور اگر اٹھ چکا ہے تو شوق نہ ہو. بڑی گل ہے. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ سسر اور ابا جی اگر ایک چارپائی میں بیٹھے ہوں
کیونکہ ابن خلدون جیسے شخص نے کہا تھا کہ ترجیحات بندے کا تعارف کرواتی ہیں۔ اگر آنے والا سسر کو ہاتھ پہلے ملاتا ہے تو ابا کے پاس بڑا ظرف ہوتا ہے، اس نے کہنا کچھ نہیں لیکن سوچنا ضرور ہے، کمینے آئے تھے تک تینوں میں پہنچایا ہے، آج تم مینوں اگنور کر رہے ہیں۔ اور اگر سسر بھی باشعور ہو تو وہ صاحب ابا سے پہلے سسر کو ہاتھ ملائیں تو سمجھ وہ بھی جائیں گے بجڑا چودہ پیودہ نہیں ہو میرا کتوں پڑے گا، یہ میرا ٹٹو ہے۔ اس لیے ترجیحات کا تعین ضروری ہے میری جان۔ آپ نے بڑی محبتوں سے بزم سجائی ہے، میں بہت مناسب وقت میں اپنا معاف ضمیر، کیونکہ میری زندگی میں ایسا کوئی پچھتاوا ہے نہیں ہے کہ بھئی دیاڑی نہیں ملے گی تو بیانہ مڑ جائے گا پھر آنا ہوئے گا۔ اب تک ٹیلی فون پہ یاد ہوا کرتے ہیں اور بس اللہ واسطہ یاد ہوا کرتے ہیں۔ میں اتنی بات کہہ کے آگے بڑھانا چاہتا ہوں، بات کہ جس انجینئر نے یہ کرسی ڈیزائن کی اور جس کاریگر نے بنائی تو بنائی ہے بیٹھنے کے لیے، اب اس پہ چھوٹا بیٹھے، بڑا بیٹھے، بزرگ بیٹھے، مومن بیٹھے، کافر بیٹھے، اس کو کسی کے بیٹھنے پر اعتراض نہیں، اور بیٹھنے والا منٹوں بیٹھے گھنٹوں بیٹھے، یہ کرسی کچھ بیٹھنے والے سے مانگے گی نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جنہوں نے رکھی ہے وہ اگر اس کو روزانہ صاف کریں یا مہینے کے بعد صاف کریں، وہ ان کا مسئلہ ہے، ان کا ذوق ہے۔ اس تے مٹی پہ ہی رہے تم یہ نے گلا نہیں کرنا، تے روز دھوتی جائے تم یہ نے میڈل نہیں دینا، یہ صرف کرسی ہے، بس یہ اپنا کام کرے گی۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم صرف بندے ہیں، ہم نے اپنا کام کرنا ہے۔ آگ کا کام ہے توے کو حدت پہنچانا، توے کا کام ہے روٹی کو پکانا، خاتون یا مرد کا کام ہے آٹا گوندنا، پیڑا بنانا، چپاتی بنانا، توے پہ ڈالنا، ہر کسی دا کام وقت وقت ہے۔ تو اپنا رازق آپ نہ بن، تو صرف بندگی کر، رازق نو اپنا کام کرنے دے بس۔ تو میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ میں نے بھائی سے کہا، میں نے کہا یار اب کوئی مطالعہ تو نہیں ہو سکتا لیکن زندگی گزر گئی ہے، کچھ نہ کچھ تو یاد ہے، ہم آپ کو پیش کر دیں گے۔ اور تو موٹر وے تو میں چڑھے ہیں تو تم نے دس دیں جی عنوان کیے، تو یہ پروفیسر صاحب کی شان ہوتی ہے کہ انہیں 15 دن پہلے سوال بھیجنے پڑتے ہیں، پھر وہ جواب تیار کر کے لاتے ہیں، پھر اسی ترتیب سے سوال پوچھے جاتے ہیں، پھر اسی طرح جواب سنائے جاتے ہیں۔ یہ مسیتاں دیاں تھڑیاں تے بیٹھے جڑے مولوی نے، انہوں نے کتھے بھی پکڑ لو، کچھ نہ کچھ تہاڈا پانڈا پار دیں گے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ حضرات، میرے مالک جل جلالہ کی عطا کا دو حوالے، دو نام قرآن نے میرے اور آپ کے سامنے رکھے۔ ایک اس کی بخشش کو قرآن نے نعمت کہا، یعنی خود رحمان جل جلالہ، اور دوسرا اس نے اپنی ایک بخشش کو انعام کہا۔ نعمت اور انعام۔ نعمت کے دینے میں میرا مالک کسی بشر کے عقیدے، نظریے، کردار کی تمیز نہیں فرماتا۔ دیکھنے والی آنکھ نعمت ہے، پلید کے پاس بھی ہے، پاک کے پاس بھی ہے، غدار کے پاس بھی ہے، وفادار کے پاس بھی ہے۔ ٹکڑ نعمت ہے، سب کو مل رہا ہے، اور اس لیے فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، چونکہ نعمتوں کے حقدار انگنت ہیں، اس لیے نعمتیں بھی بے شمار ہیں۔ نعمت کے دینے میں ایک چیز یہ اس مالک کی رضا کے تحت چلتی ہے، کبھی نعمت نہیں ہوتی، کبھی ہوتی ہے، کبھی تھوڑی ہوتی ہے، کبھی زیادہ ہوتی ہے۔ بچے تھے، نگاہ 6x6 تھی، جوان تھے 6x6 تھی، 30 سال کے بعد ڈھلنی شروع ہوئی، پھر ایک وقت ایسا آ گیا مرنے سے پہلے نابینا ہو گئے، اور ایک وقت ایسا بھی آ گیا کہ نابینوں کو مالک نابینا فرما دیا۔ لیکن انعام میرے مالک کی بارگاہ سے صرف 4 عطا ہوتے ہیں۔ ذرا سبحان اللہ پیار سے کہہ دو۔ جتنا آپ شوق کے ساتھ میری بات سنیں گے اتنا مجھے ذوق نصیب ہوگا، میں آپ مسکرا کے مجھے دیکھیں گے، مجھے اپنے اپنے لگیں گے، اور جب کوئی بندہ اپنا اپنا محسوس ہو تو پھر دل کی بات اس سے کہیں نہ کہیں ہو ہی جاتی ہے۔
میں شبینہ تو پڑھنے نہیں لگا نا جی، میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں، اور کوئی رٹ کے بھی نہیں آیا کسی کی کیسٹ وہ جدوں وہ مکے نہیں تو جان چھوٹے گی نہیں۔ میں نے تو کچھ سوچ کے بات کرنی ہے اور اپنی ذمہ داری نبھانی ہے۔ انعام ہیں صرف 4، اور انعام کے عطا کرنے میں میرے اور آپ کے پروردگار جل جلالہ کا یہ اصول ہے کہ وہ انعام انہی کو دیتا ہے جو ازل سے اس کے علم میں اس کے اپنے ہوتے ہیں۔ ایک ہے میرا ہونا میرے رب کے علم میں، وہ ہے میری روح کی تخلیق سے بھی پہلے، اور جو علم الہی میں ہو وہ ہوتا ہے، اظہار نہیں ہوتا، ہوتا ضرور ہے۔ پھر وہ جو علم الہی میں تھا، پھر اس کے نام کی روح عالم ارواح میں تخلیق ہوئی، پھر وہ روح ایک زمانے تک عالم ارواح کے مختلف ماحول میں سیر کرتی رہی، پھر جب اس روح کو اللہ نے اس عالم دنیا میں بھیجنا چاہا تو پروردگار نے میری روح کو میرے والد گرامی علیہ رحمہ کی پشت میں ڈالا، گویا کہ آنے والی اولاد کا پہلا بوجھ باپ کی پشت اٹھاتی ہے۔ پھر میری ولادت ہوئی، پھر میں یہاں پہنچا، لیکن علم الہی میں کب سے ہوں؟ جب میری تخلیق بھی نہیں ہوئی۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ان 4 انعامات کی بات قرآن یوں کرتا ہے، مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا۔ جرس کیسر کی مسجد میں بیٹھے ہوئے اہل ایمان، مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، قبیلے کی بات نہیں، ٹبر کی بات نہیں، قوم کی بات نہیں، ملک کی بات نہیں، زبان کی بات نہیں، تشخص کی بات نہیں، جو پیدا ہوا ہے، کلمہ جسے نصیب ہو گیا ہے، عرب کا ہے، عجم کا، کالا ہے یا گورا ہے، ان پڑھ ہے یا علامہ ہے، امیر ہے یا غریب ہے، محلوں میں رہتا ہے یا جھگی بھی رہنے کو حاصل نہیں، مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اپنی بلوغت سے لے کے موت تک جتنی بھی زندگی دنیا میں نصیب ہو اس میں بات مانتا رہا، اللہ کی، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا رہا، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی تعمیل حکم ہوتی رہی، رب العالمین کے احکامات کی اور آقا حضور علیہ السلام کی سنتوں کی۔ میرا مالک فرماتا ہے اس اطاعت گزار، اس وفا شعار، اس سچے پہرے دار کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، نا امید ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں قیامت کے دن اس وفا شعار کو، اس وفادار کو، اس اطاعت گزار کو ان کا سنگ عطا فرماؤں گا جن پر میرا انعام ہو گیا ہے۔ اے میرے پروردگار تیرا انعام کن کن پہ ہوا؟ فرمایا 4 طبقوں پر، انعام بھی 4 ہیں، ان کے مستحق بھی 4 طبقے ہیں۔ میرے کریم اللہ کون سے؟ فرمایا پہلا انعام نبوت ہے، دوسرا انعام صداقت ہے، تیسرا انعام شہادت ہے، چوتھا انعام ولایت ہے۔ میں تے کو کئی مہینے بعد دیسی روٹی کھا دی تسی تے روز کھاندے ہو تے کچھ دودھ بھی لب جاندا ہو سی پین واسطے تے اے میتاں لے کے تھے بیٹھے ہو گھر جا کے سبحان اللہ آکھنا ایتھے مرو نا۔ نعرہ تکبیر، بولو نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ پہلا انعام نبوت، دوسرا انعام صداقت، تیسرا انعام شہادت، چوتھا انعام ولایت۔
اور انعامات کی جو ترتیب میرے مالک جل جلالہ نے بیان فرمائی، رتبہ بھی یوں ہی ہے۔ پہلا انعام نبوت، دوسرا انعام رتبے میں صداقت، تیسرا انعام شہادت، چوتھا انعام ولایت۔ چونکہ میں سوشل میڈیائی سنی نہیں، میں پیدائشی سنی ہوں، میں سیزنل قسم کا سنی نہیں، چھلے آلو اور جدروں فیصد پہ ادھر ٹر جا۔ میں آپ کو دل کی بات، ایمان کی بات بتانا چاہتا ہوں۔ پہلا انعام نبوت، دوسرا انعام صداقت۔ میرے پاک نبی کے چاروں یار، چاروں میں سے جناب عمر بھی شہید، جناب عثمان بھی شہید، اہل ایمان کے مولا حیدر کرار بھی شہید۔ صدیق اکبر کا وصال کیوں ہوتا ہے، شہادت کیوں نہیں ملتی؟ صوفیوں نے مجھے بتایا وجہ یہ تھی، چونکہ نبی کے بعد رتبے میں صدیق ہوتا ہے، اس کے بعد شہید ہوتا ہے، اس کے بعد رتبے میں ولی ہوتا ہے۔ پروردگار نے افضل البشر بعد از انبیاء بالتحقیق جناب صدیق اکبر کو اس لیے تبعاً دنیا سے جانا نصیب کیا تاکہ قیامت تک کے لوگوں کو پتا چلتا رہے نبی کے بعد صدیق ہے، صدیق کے بعد شہید۔ چھوڑ دے چھوڑ دے۔ یا رسول اللہ، کیا کہا تھا ان چاروں کے بارے میں چراغ گولڑا حضور نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ مینار ہیں یہ عظمت انسانی کے، مینار ہیں یہ عظمت انسانی کے، حامل ہیں سبھی تجلیات قرآنی کے، ابو بکر و عمر عثمان و علی یہ چار عناصر ہیں مسلمانی کے۔ پیر نصیر دے اصالِ ثواب واسطے سبحان اللہ کہہ دیو، لج پالاں دے اصالِ ثواب واسطے سبحان اللہ کہہ دیو۔ توجہ میری جان، اب یہ چار انعامات جنہیں قرآن نے بیان کیا، نبوت 1، صداقت 2، شہادت 3، ولایت 4۔ توجہ کر، نبوت کے علاوہ آگے چلتے ہیں، پھر منصب نبوت کی بات کریں گے۔ صداقت کی سعادت نصیب ہو جائے، کسی کی دعا لگ جائے، کسی کی نگاہ پڑ جائے، بندہ محنت کرے، محنت کا اجر نصیب ہو، بندہ صدیقوں میں شامل ہو گیا، شہادت ملتی ہے، کسی کی دعا لگ گئی، طلب صادق قبول ہو گئی، مقدر سنور گیا، کسی کا جنابی والا کہنا قبول ہو گیا، اپنی طلب کمال کو پہنچی، اللہ نے جذبے قبول فرما لیے، کوئی نہ کوئی وسیلہ درمیان میں مل گیا، شہادت بھی مل گئی۔ ولایت کیسے عطا ہوتی ہے؟ کسی کی دعا لگ گئی، کسی کی نگاہ پڑ گئی، کسی کی صحبت نے نوازا، بندہ خوش نصیب تھا، مجاہدہ کیا، ریاضت کی، ترلا کیا، جگرتے کاٹے، منتیں کی، ذکر کیا، فکر کیا، کائنات میں غور و خوض کیا، حقائق کو جانا، سچائی کو سینے سے لگائے رکھا، رب نے کرم فرمایا، ولایت نصیب ہو گئی۔ لیکن نبوت وہ درجہ ہے جو دعاؤں کے نتیجے میں نہیں ملتا۔ میرے بڑھاپے تے غصہ کھاندے سبحان اللہ چنگی جی آگ چھڑو۔ زین صاحب 3 محرم میں نو کروں رب کڑیا نویں اسلامی سال اجے تک میرے مالک نے میں نو 24 گھنٹے کار نہیں بٹھایا۔ سلامت رہے، کیا بات۔ اس لیے میں کل کی تقریر کے لیے کوئی پھیپڑا گلا بچانے کے اس میں نہیں ہوں، تُسی لکھ دیو میں کل تک جیوندہ رہاں گا، میں بچت کر لینا، تجھے پتہ ہی کوئی نہیں پاوے تے ہی پوریاں ہو جائیے، تو پھر نیت بھی بے ایمان، تے بندہ بھی ہرا پھیری میں، تے پھر ایڈا پینڈا مارن دا کڑا ثواب لبنے سوڑیا۔ چاہتا پنڈی بازار جا کے بھی ماری جا سکتی، ادھر سے اتنا لمبا سفر کرنے کی کڑی تو کے، لہذا سنجیدگی کے ساتھ بیٹھو، محبت کے ساتھ بیٹھو۔
اور جس شوق کے ساتھ میں بات سنا رہا ہوں اس کا جواب دو پیار سے سبحان اللہ کہہ کے۔ اگر دعاؤں کے ذریعے نبوت ملتی ہوتی، عبادتوں کے بدلے میں نبوت ملتی ہوتی، کسی کی سفارش پر نبوت ملتی ہوتی، تو ہم کسے مرزے لعین جیسے کے لیے سوچتے، شاید دعا لگ گئی ہوگی، شاید کوئی نماز قبول ہو گئی ہوگی، شاید شب قدر کا جگرتا اثر دکھا گیا ہوگا۔ نہیں میری جان، ایک بندے کی کروڑ برس عمر ہو، ایمان کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہو، کروڑ برس تک بیریا عبادت کرے، اس کے بعد عرض کرے مولا جنت بھی نہیں چاہیے دی، سکھ بھی نہیں چاہیے، صرف نبی بنا دے، آواز آئے گی نبوت وہ منصب ہے جو کسی عمل کے صلے میں نہیں ملتا۔ واہ 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 واہ۔ صداقت عطائی بھی ہے، کسبی بھی ہے، شہادت عطائی بھی ہے، کسبی بھی ہے، ولایت عطائی بھی ہے، کسبی بھی ہے،